میں یہ چیزیں استعمال ہوں۔ اندازہ کریں اس دور میں لوگ دین کے لیے اپنے گھر بار کی پوری چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے۔ یہاں پر آج کسی کو کہا جائے کہ یار لنگر کے لیے حصہ ڈالے، وہ جی ساڑھے پر ٹائم نہیں ہے، محفل میں آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور خیر لنگر میں حصہ ڈالنا تو پھر بڑی دور کی بات آتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق صحابی رسول نے بتایا کہ جب حضور کی محفل ہو، حضور کی بات آ جائے تو وہاں پہ اپنے گھر بار کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ ساری چیزیں لا کے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ پھر اجر کیا ملتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آ جاتا ہے، اور ان کی پاکیزگی، ان کی پرہیزگاری کا ذکر، اور پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اوپر نگاہ تو فرمائے۔ جب نگاہ فرمائی تو دیکھا 70,000 فرشتے ہیں، ان سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ان سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اس عاشق، اس غلام کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھی آج تم سب نے میرے محبوب کے جو غلام ہے نا ابو بکر، اس کی سنت کو تم سب نے ادا کرنا ہے۔ تو اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا صدقہ حضور کے غلاموں کو بھی کتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں اور عطا کی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانیں، کے ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو تھوڑے سے ٹائم میں کوشش ہے کہ ہم کچھ زیادہ بیان کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، ایک ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اکثر ماشاءاللہ سے بیان کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اس دفعہ بھی جب عمرہ کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اپنے غار ثور کے سامنے ماشاءاللہ حاضر ہو کے وہاں پہ بھی یہ چیز جو ہے نا وہاں پہ بیان کی ساتھیوں کو إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اچھا جی، کتنی پیاری آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ مطلب کوئی بھی نہ کرے نا حضور کی مدد تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان کون تھے؟ ثانی اثنین، دو لوگ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کے سامنے، دیکھیں جان کا خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی، اب یہاں پہ میں موازنہ کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت جب جنگ کے لیے جانا تھا نا ایک جگہ پر، جاسوسوں کو بھیجا تو جاسوسوں نے آگے بتایا کہ حضور وہ تو بڑی بہادر قوم ہے، بڑے بڑے اونچے لمبے ان کے قد ہیں۔ تو لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ یار وہ بڑی بہادر قوم ہے، اونچے لمبے ان کے قد ہیں، ہم جنگ نہیں ان سے کر سکتے، ہار جائیں گے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے جنگ کے لیے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے۔ اندازہ کریں، لیکن جب حضور علیہ السلام امام الانبیاء کے صحابہ کی بات آتی ہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، اور یہ ایسا کیا بھی صحابہ کرام نے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جان کا بھی پرواہ کیے بغیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ چل پڑے، اور اندازہ کریں کتنا 5400 فٹ کی بلندی پر پہنچ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی دیوانہ وار پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں بائیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے کہیں سے کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو میرے اوپر حملہ ہو، وہ آپ کے اوپر نہ ہو، وہ چوٹ جو ہے وہ زخم مجھے آئے یا رسول اللہ آپ کو بھی نہ آئے۔ اسی طرح جب غار ثور کے قریب پہنچے، اوپر پہاڑ کی چوٹی پر، اندازہ کریں وہاں پہ ایک انسان کا خود کو لے کے جانا بڑا مشکل ہے، اور آپ نے حضور علیہ السلام خود اپنے اوپر سوار کر لیا، اور اس لیے تاکہ دشمن جو ہے وہ ذرا اس کو ڈبل مائنڈ ہو جائے نا کہ یار یہاں سے دو لوگ تھے تو دوسرا کہاں چلا گیا، تو وہ ادھر ادھر چلے جائیں، ان کا راستہ جو ہے وہ چینج ہو جائے، اور وہ ان کا خیال جو ہے وہ حضور کی طرف نہ آئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اپنے یار غار اذ یقول لصاحبہ، اصحاب صحابی رسول دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب وہ کس لیے پریشان ہوتے تھے؟ یہ جو باتیں ساری میں نے بتائی ہیں وہ پریشان ہوتے تھے، وہ حضور کے لیے پریشان ہو رہے تھے، یہ کوئی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سرکار نے ان کو فرمایا کہ ابو بکر آپ پریشان نہ ہو، فانزل اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ کیا ہے؟ سکون، مطلب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتوں کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
محبوب کی تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی تھی نا، لیکن اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا محبوب یہ لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن حضور کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ماشاءاللہ سے حفاظت فرمائی، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سکینہ فرشتوں کو اسپیشلی نازل فرمایا اور ان کی مدد کرنے کے لیے، فرشتے نازل ہوتے ہیں انبیاء کے لیے، اور یہاں پہ حضور کے صحابی کے لیے نازل ہو رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کو سکون۔ تو یہ وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے ہیں کہ جن کا دل بھی سکون میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کیا، کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت ابوبکر کیا کہہ رہے تھے، حضور کی تعریف بیان کہہ رہے تھے، حضور کی حفاظت کر رہے تھے، ناموس رسالت پر پہرا دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ کو نازل فرما دیا، فرمایا کہ جو آج بھی میرے محبوب کی ناموس رسالت پر پہرا دے گا، جو آج بھی حضور سے محبت کرے گا، تو آج بھی مدد نازل ہو سکتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، بس یہ ہے کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا اسی طرح آگے چلتے ہیں تو بے شمار احادیث روایات ہیں۔ اب یہاں پہ کیا اس سے کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی، مطلب مشکلات میں بھی، جب شاہ ابی طالب کا ایک علاقہ تھا جب تمام مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا اور 3 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں اسلام ہمارے پاس اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بڑی اس میں مشکلات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مشکلات کو دیکھا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بیان کیا تھا جب سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کہہ رہے تھے نا، وہاں پر بھی یہ بیان ہوا تھا کہ کتنا مشکلات میں 3 سال وہاں پہ حضور کے ساتھ آپ نے گزارے وہاں پہ، تو وہاں پہ کھانا کون جا کے پیش کرتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ کفار مکہ بڑے ظالم تھے، بڑے ظلم کرتے تھے، کسی کو جانے نہیں دیتے تھے وہاں پہ کہ کوئی ان کو کھانا نہ دے، وہاں پہ کوئی کھانا نہ پہنچائے، لیکن اب مار کھانا جو تھا نا وہ آپ کو منظور ہو گیا تھا، مار بھی کھائی، سب کچھ کھایا، اپنے قبیلے والوں سے بھی ان کا بائیکاٹ، لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کیوں جا کے دیتے ہو، انہوں نے کہا میرے آقا ہیں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ضرور چیزیں جا کے پیش کروں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پہ بھی انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، پھر غار ثور میں بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے نا یار غار، کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے تھا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے تھا، مطلب آپ کی زندگی کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے، ایک ہی رب کو مانا، ایک ہی نبی سے محبت کی اور ایک ہی قرآن پر عمل کیا، یہ نہیں کہ 10 لوگوں کو یار بنا لیا، چلو جی نہیں وہ صحیح کہنا، انہیں اس کے پیچھے لگ گئے، فلانے نے یہ کہا اس کے پیچھے لگ گئے، فلانے نے یہ کہا اس کے پیچھے لگ گئے، نہیں، تو ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے تھا، بس اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے تھا، اور کس سے پیار نہیں ہونا چاہیے، پیار کرنا ہے تو اللہ کے حبیب سے کرنا ہے، اور اگر کسی اور سے بھی پیار کرنا ہے تو وہ بھی